آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 12ویں آیت۔ جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کیں اور تم نے یقین نہیں کیا تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کہ یقین کرو گے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے، ہالےلویا۔ آج کیونکہ ہم جانتے ہیں خدا کیا چاہتے ہیں، خدا یہ چاہتے ہیں کہ جو اس کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کی شادی آسمان پر ہونے والی ہے۔ میں پھر سے ریپیٹ کروں گی، یسوع مسیح کی شادی آسمان پر ہونے والی ہے، زمین پر نہیں۔ پہلی بات، یسوع مسیح کی شادی آسمان پر ہونے والی ہے، زمین پر نہیں۔ اس یسوع مسیح کی شادی آسمان پر کیوں ہونے والی ہے اور خدا باپ اپنے بیٹے کی شادی کیوں کرنے والے ہیں اور وہ شادی ابد تک کیوں رہے گی، تو اس بات کو سیکھنے کے لیے ہم خدا کے کلام میں سے خدا کو بھی سیکھ رہے ہیں جو کہ باپ ہے، اور ہم یسوع مسیح کو جو کہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے اس کو بھی جان رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تاکہ ہم اس بھید کو، اس مکاشفہ کو سمجھ جائیں کہ جو دلہن ہے یسوع مسیح کی بیوی ہوگی، ہم اس کو بھی سمجھ سکیں کہ وہ کیسی ہے اور اس کے ساتھ کیوں خدا باپ اپنے بیٹے کی شادی کروانے والے ہیں۔ اور خدا روح ہے، اور جو خدا روح ہے اس روح کو سمجھ جائیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس روح میں سے کون سا بیج باہر نکلا، یعنی یسوع، اور اس بیج کے وسیلہ سے کیا وہ اپنے لیے بیوی تیار کر سکتا ہے۔ اس مکاشفے کو، اس بھید کو سمجھنے کے لیے ابھی تک ہم یسوع مسیح پر ہی بات کر رہے ہیں کہ وہ باپ میں سے نکلا، تاکہ ہم جو اپنا مسیحی ایمان رکھتے ہیں کہ خدا باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، ہم اس کو جب سمجھ جائیں گے، ابھی تک ہم اس کو ہی پورا نہیں بائبل مقدس میں سے سمجھ سکے، جان سکے، تعلیم لے سکے۔ خدا کا مقصد ہے کہ ہم خدا کے بارے میں جانیں۔ خدا نے یہ دنیا اسی لیے خلق کی، اور روحوں کو جو مردہ تھیں ان کو خدا نے زمین پر ہمیں انسانی روپ دیا، جسمانی کورنگ اس روح پہ ڈالی، تاکہ ہم خدا کی روح کو، جو خدا روح ہے، پلیز اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، روح میں اور سول میں، سول اور اسپرٹ میں بہت زیادہ فرق ہے، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں، یہ دونوں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ خدا اسپرٹ ہے اور اسپرٹ کا کام فرق انداز سے ہے، فرق طریقہ کار سے ہے۔ خدا نے اپنی اسپرٹ کے بارے میں ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے اس دنیا کو اپنے کلام سے خدا نے خلق کیا، کیونکہ جو کچھ خدا کے منہ سے نکلے گا وہ سب کچھ خدا کا کلام ہے۔ وہ کلام بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جو کچھ اندر ہے وہ باہر نکلتا ہے، تو جو کچھ خدا کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ کلام۔ اور وہ جب کلام باہر نکلا تو دنیا خلق ہوئی، خدا نے اپنے کلام سے خلق کی، تو جو کچھ خدا اپنے اندر رکھتے تھے وہی سسٹم، وہی پروسیجر خدا نے باہر نکالا، تاکہ ہم خدا کو سمجھ سکیں۔ اگر خدا یہ منہ سے باہر نہ نکالتے تو کلام بھی باہر نہ نکلتا، یہ دنیا بھی کلام سے نہ خلق ہوتی، اور ہم خدا کی تعلیم کو اور خدا کو نہ سمجھ سکتے اور جان سکتے۔ تو ہم خدا کو سمجھ رہے ہیں، خدا کو سیکھ رہے ہیں۔ تو خدا، ہم نے دیکھا پچھلے کلام میں کہ خدا نے بیج دار بوٹیاں بنائیں، اس سے ہم نے بیج سیکھا، پھر ہم نے آدم اور حوا سے سیکھا کہ کس طرح سے خدا نے ایک پروسیجر رکھا ہے، 2 پروسیجرز ہیں اور ایک میں فیمیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دونوں میں ایک چیز، دونوں میں کامن کیا تھا؟ میل پیرنٹ اور سیڈ۔ اس کا مطلب ہے اگر دونوں میں کامن ہے تو اس کا مطلب ان دونوں کو آپ باہر نہیں نکال سکتے، ان دونوں کے بغیر ریپروڈکشن نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ایک فیمیل دونوں میں موجود نہیں ہے، اس کا مطلب ہے فیمیل جو ہے وہ ریپروڈکشن کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہم نے یہ سیکھا۔ کلام جو خدا دے رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم خدا کو جانیں اور سمجھیں کہ خدا کیا
ہے. میں کہہ رہی ہوں خدا کیا ہے. کیا ہے خدا؟ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس سے جب بات کی اور خداوند نے اس کو کلام سکھایا اور کلام بتایا، کلام سنایا، اور جب خدا نے یسوع مسیح نے اپنا کلام اس کو سنایا اور تعلیم دی، تو خدا اس کو بتا چکے تھے کہ جب تک تو پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوگا تو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اس نے فوراً زمینی بات کی. اس نے کیا بات کی ہم دیکھتے ہیں. اس نے کہا کیا وہ دوبارہ، یعنی چوتھی آیت ہے، نیکودیمس نے اس سے کہا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ اس نے جسمانی اور زمینی بات کی. جو اس نے اس زمین پر دیکھا اسی پہ رہا، اسی پہ اس نے خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا. اس نے یہ نہیں چاہا کہ جو میں نے دیکھا اور جو میں جانتا ہوں اس زمین کا، یہ جو خدا کا بیٹا مجھے اب بتا رہا ہے، اس کا مطلب وہ یہ زمین سے تعلق باتیں نہیں رکھتی. یقیناً یہ باتیں آسمان کی ہیں جو میں سمجھ نہیں پا رہا. اس نے کیا کیا؟ خداوند یسوع مسیح کی بات کو قبول کرنے کی بجائے اس نے یہ کہا کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے. اس نے کہا یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ کون سی تعلیم ہے؟ میں تو آلریڈی پیدا بھی ہو گیا. اور اس نے اپنے آپ کو کہا اس نے کہا آدمی جب بوڑھا ہو گیا، اس نے کہا کہ جب پیدا ہو گیا، بچہ بنا، بچہ اس کے بعد تھوڑا جوان ہوا، پھر اور جوان ہوا، میچیور ہوا، پھر بوڑھا ہو گیا، تو وہ کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے دوبارہ؟ یہ کیسے؟ یہ تو بڑا ناممکن ہے کام ہے. یہ تو پروسیجر نہیں ہے، یہ تو سسٹم نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ بھی کس بات کی بات کر رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا یہ پروسیجر اور سسٹم نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک پروسیجر اور سسٹم جو خدا نے ہمیں دکھایا ہے کہ ایک باری انسان اپنی ماں سے پیدا ہو جائے تو اس کے بعد وہ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا وہ دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے. پھر خداوند نے اس کو کیا کہا؟ خداوند نے اسے بتایا جو سچ تھا. سچ کیا تھا؟ کہ پانی اور روح سے پیدا ہو. میں ابھی اس بات کے بارے میں بات نہیں کری، میں آگے چلوں گی اس کلام کو لے کے. 9ویں آیت سے ہم دیکھیں گے، نیکودیمس نے جواب میں اس سے کہا یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ صاف انکار. اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ سسٹم نہیں ہے، یہ پروسیجر نہیں ہے. اب خداوند اس پروسیجر اور سسٹم کا، جس بات کا وہ ذکر کر رہا ہے، اس کا انکار نہیں خدا نے کہا. نہ خدا نے کلام سناتے ہوئے جو پروسیجر سسٹم ازل سے ہے اس کا انکار نہیں کیا، کیونکہ یسوع مسیح خود کلام ہے اور وہ اپنے کلام کا خود سے انکار نہیں کر سکتے. وہ پاک ہے اور ان میں کوئی کمی خامی نہیں، اور حکمت انہی سے نکلتی جاری اور ساری ہوتی ہے. تو غور میں پھر سے کہوں گی، یسوع مسیح نے جو ازل سے کلام ہے اس کا انکار، اس سسٹم کا انکار، اس پروسیجر کا انکار نہیں کیا، بلکہ مزید ایک بات بتائی، ایڈیشن کی. جو کوئی بھی آپ کو کلام سنائے، سکھائے اور بتائے، اس میں میں بھی شامل ہوں. اگر وہ کلام جو شروع سے ہے اور اس کا کوئی جو سسٹم خدا نے بنایا ہے ازل سے، اس کا کلام سناتے وہ اس کا انکار کرے اور اس میں توڑ مڑوڑ کرے، تو اس کا مطلب وہ جو وہ سنا رہا ہے اس کی تعلیم غلط ہے، کیونکہ وہ اینٹی کرائسٹ ہے، خدا کے خلاف ہے. یسوع مسیح نے بھی یہاں پر کہا کہ یہ بات نہیں کی کہ ہاں نہیں اگر ایسے ہو تو دوبارہ ایسا ہی پروسیجر ہو سکتا ہے، وہ فرق سسٹم ہوگا. خدا نے کوئی بھی چیز انٹروڈیوس جسمانی اور زمینی نہیں کی. جو ایک دفعہ جسمانی اور زمینی
لاز خدا نے یا پروسیجرز اور سسٹمز بنا دیے ہیں، اس کے بعد وہ جو 6 دن تھے، اس کے بعد کوئی بھی نیا سسٹم، نیا پروسیجر اس دنیا میں خدا کی طرف سے کبھی نہیں آئے گا. یہ ناممکن ہے. خدا نے جو بنا دیا 6 دن میں اور اس کا سسٹم جو رکھ دیا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، جو خدا نے کہہ دیا. اب ہم آگے دیکھتے ہیں، 10ویں آیت دیکھتے ہیں. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ یسوع نے اس پروسیجر کا انکار نہیں کیا، بلکہ ایک کنڈیشن بات کی. اس میں ایک اور، جیسے ایک علم کے اوپر اور علم دیا. پہلے علم کا انکار نہیں کیا، بلکہ علم کے ساتھ ایک اور علم اور تعلیم اور وضاحت دی کہ تو اتنا جانتا ہے جو تو نے دیکھا ہے، جو تجھے میں نے دکھایا ہے، جو میں ہر انسان کو یہاں پر دکھا رہا ہوں، تو اس کی بات کر رہا ہے. لیکن جو تو نے اب تک نہیں دیکھا، میں اب وہ تجھے وہ بھی سکھانا چاہتا ہوں. بھی کا لفظ میں استعمال کر رہی ہوں اور اپنی انگلی سے اس وقت بھی لکھ بھی رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے. بھی کا مطلب ہوتا ہے ایڈیشن. یہ تو نے دیکھ لیا، یہ تو نے جان لیا. یہ تو جب میں نے دنیا بنائی اور ہر انسان جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ، دنیا کے تجربے سے وہ جو خداوند نے 6 دن میں اپنے قانون، پروسیجرز اور سسٹمز رکھے ہیں، ہم اس کو دیکھتے، سمجھتے اور سیکھتے جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن یسوع آئے اور خداوند نے کہا، میں منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ کلام کو پورا کرنے آیا ہوں، کہ جو تم جانتے ہو اس کو میں اور زیادہ گہرائی میں تعلیم دینے آیا ہوں. اگر ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں اور سیکھیں، فرض کریں ایک کتاب ہے، ہم اس کتاب کا 10 پیج جانتے ہیں اور وہ کتاب ہزاروں پیجوں پر مشتمل ہے، اور اب تک ہم اس زمینی دنیا، جسمانی دنیا اور زمینی تعلیم جو خدا نے ہمیں دی ہے، اس کے مطابق ہم اس کتاب کے صرف 10 پنے جانتے ہیں. 10 پیجز سے ہم واقف ہیں. تو باقی جو ہزاروں پیجز اس کتاب میں ہیں، اس کو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے یسوع مسیح زمین پر آئے تاکہ وہ کلام پورا ہو سکے، وہ کتاب کی اسٹڈی پوری ہو سکے، وہ تعلیم جو ہے وہ پوری ہو سکے. جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب، اس کی 45ویں آیت، 45 ورس. نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے. آمین. یہ ان پرانے عہد نامے کے پنوں میں لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے، کہ سکھانے والا خدا ہوگا، استاد خدا ہوگا. یہ ہمیں بائبل مقدس میں لکھا ملا ہے. اس کا مطلب ہے خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے، سکھانے والا خدا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں جب یسوع مسیح زمین پر آئے تو شاگردوں نے ان کو ربی بولنا شروع کیا، یعنی اے استاد، استاد سکھانے والا. تو وہ خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے، یعنی خدا ان کو تعلیم دے گا. یسوع مسیح خدا ہے. جو کتاب ہزاروں، میں ہزاروں کا لفظ اس لیے کہہ رہی ہوں، ویسے یہ ہزاروں نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں، اس تعلیم کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ہزاروں پنوں پہ جو کتاب مشتمل ہے، اس کے 10 پنے ہم نے سیکھ لیے دنیا کے تجربوں سے جو خدا نے ہمیں دکھائی، یا پرانے عہد نامے سے. تو یسوع مسیح زمین پر آئے، وہ باتیں جو اسرائیلی اور یہودی یا ہم انسان نہیں جانتے اور سیکھتے تھے، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا
کہ وہ تعلیم یافتہ ہوں گے خدا سے، لیکن تعلیم کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 17ویں آیت 17th ورس، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ جب خداوند یسوع مسیح نیکودیمس سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ تجھے دوبارہ سے پھر سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے صاف یہ نہیں کہا کہ اب یہ باتیں منسوخ ہو گئی ہیں جو پہلے سے ازل سے چلتی آ رہی ہیں، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا۔ خدا وہ تعلیم جو کلام ازل سے 6 دنوں میں خدا نے ظاہر کیا، اس کلام کو خدا نے کہا میں منسوخ کرنے نہیں آیا، اور نیا کوئی پروسیجر بتانے نہیں آیا کہ اب آدمی دوبارہ سے بار بار پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یسوع نے کہا میں منسوخ کرنے نہیں آیا، میں وہ سسٹم خراب کرنے نہیں آیا، میں بھی وہ سسٹم خراب کرنے یہاں پہ نہیں بیٹھی ہوئی، اور میں جو کلام سنا رہی ہوں میں اس سسٹم میں خرابیاں نہیں پیدا کر رہی، اور نہ ہی وہ سسٹم جو خدا نے بنا دیا ہے اس کے خلاف باہر جا رہی ہوں اور کلام غلط توڑ مروڑ کے سنا رہی ہوں۔ اس سسٹم کو کوئی نہیں بدل سکتا، نہ میں نہ کوئی اور خدا کبھی نہیں بدلیں گے، کیونکہ خدا یکساں ہے، خدا فرم ہے، قائم رہتے ہیں۔ خدا کا نام آمین ہے، خدا نہیں تبدیل ہوتے۔ تو خدا ہزاروں سال پہلے جب دنیا شروع کرے تو کوئی اور سسٹم، اور جب یسوع مسیح ہے خدا کا اپنا بیٹا جو خود خدا ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا بیج ہے، وہ آ کے خدا ہی کے خلاف بولے گا کہ نہیں تم لوگ دوبارہ سے بار بار ایسے پیدا کرو۔ تو یسوع مسیح نے نیکودیمس سے یہ کہا کہ میں منسوخ کرنے نہیں آیا۔ خداوند نے اسے کہا، حالانکہ ادھر نہیں کہا ادھر کہا، لیکن جس انداز سے کہا ان کا یہی مطلب ہے کہ میں منسوخ کرنے نہیں آیا یہ باتیں، بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ کیا پورا؟ کہ وہ کتاب کے جو پنے تم لوگ نہیں جانتے، میں وہ پورا کر کے تمہیں خدا سے تعلیم یافتہ کرنے آیا ہوں۔ یہ 2-3 آیتیں میں نے کٹھی مکس کر کے بتائی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے ایک نئی آیت بنا لی ہے، سکھا رہی ہوں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ تم خدا سے تعلیم یافتہ ہوگے، لیکن تم لوگوں نے ابھی تک 10 پنے پڑھے ہیں، ہم صرف تم 10 پنے جانتے ہو، لیکن جو باقی پنے ہیں وہ خدا کی کتاب ہے، اور تمہیں اس کتاب سے تعلیم یافتہ کرنے کے لیے میں آیا ہوں تاکہ میں اس کتاب کے پنے پورے کر سکوں، تم پر ظاہر کر سکوں۔ جب خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس سے یہ کہا کہ یہ سسٹم تو جانتا ہے، لیکن جو میں سسٹم بتا رہا ہوں وہ 10 پنوں کے بعد کا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ آگے خداوند نے اسے کہا، کیا کہا؟ 10ویں آیت میں دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب، یسوع نے جواب میں اسے کہا بنی اسرائیل کا استاد ہو کر۔ بس ابھی تو میں یہ بتا رہی ہوں، وہ خداوند اس کی تعریف نہیں کر رہے کہ تجھے 10 پنے آتے ہیں یا تو زمینی باتیں جانتا ہے، تجھے پتہ ہے تو اپنی ماں سے پیدا ہوا ہے۔ واہ، خدا نے یہ تعریف نہیں اس کی کیونکہ یہ تو ہر بچے کو ہی پتہ ہے یہ میری ماں ہے، ہر بچے کو ہی پتہ ہے کہ وہ اس کی ماں ہے۔ یہ تو بہت بڑا بھید نہیں تھا۔ ہاں، اگر خدا یہ دنیا نہ بناتے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا یہ سسٹم اور ہم اس میں نہ رہتے تو ہمیں یہی لگتا کہ یہ ماں کیا ہوتی ہے اور بچہ کیا، اولاد کیا، تو ہم یہ بھی نہ سمجھ سکتے۔ چونکہ خدا نے یہ 10 پنے تعلیم یافتہ میں کرا دیا ہے، اس لیے ہم ان 10 پنوں پر ہم خدا سے سوال کرنا شروع ہو گئے، جو کہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ 10 پنے ہی خدا نے ظاہر کیے اور انہی 10 پنوں کی بنیاد پر ہم خدا سے سوال کرنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ایسے ہے
تو ویسے تو ہو ہی نہیں سکتا بھئی. جس کتاب کے اتنے پنے ہیں جو ہزاروں پہ مشتمل ہے، 10 پنے تم لوگ پڑھ کے یہ سوچتے ہو کہ آگے والے پنے بھی یہی ہوں گے، تو ایک کتاب 10 پنوں پر مشتمل نہیں ہے. اس کی اور بھی تعلیم ہے، جس میں سے تعلیم یافتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. تو خداوند نے اس کی کوئی تعریف نہیں کی. خداوند نے کیا کہ تو بنی اسرائیل کا استاد ہے. استاد تو سب کچھ جانتا ہے. جو کرسی پہ استاد بیٹھتا ہے نا، وہ تبھی استاد ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب دے سکے، ورنہ وہ استاد نہیں ہے. جو پاسٹر، جو ایونجلسٹ بائبل مقدس کی باتوں کا جواب غیر قوموں کو نہیں دے سکتے، اپنے لوگوں کو نہیں دے سکتے، جو 10 پنوں کے بعد کا کلام نہیں جانتے، ان پاسٹروں کو، ان ایمانداروں کو، ان ایونجلسٹ کو، ان مبشروں کو جو اپنے ساتھ ریورنٹ بھی لگاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی لگاتے ہیں، اور اگر وہ اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو یا غیر قوموں کو بائبل مقدس سے جواب نہیں دے سکتے، ان کو سخت ضرورت ہے کہ وہ روح القدس میں ہر وقت دعا کرے اور اپنا آپ دنیا سے خالی کرے، تاکہ خدا کا روح ان کے اندر آئے اور خدا کا روح ان کو تعلیم دے. جیسا یسوع مسیح نے کہا کہ روح القدس تمہیں سکھائے گا. اس کا مطلب ہے اگر وہ اب تک اتنا نہیں جانتے تو ان کے اندر خدا کی تعلیم کی کمی ہے کہ وہ ابھی تک جواب نہیں دے سکتے. تو خدا نے بھی اس کو یہی کہا، تو اسرائیل کا استاد ہے، تجھے تو یہ باتیں پتہ ہی نہیں ہے. تو خدا نے اس استاد کی تعریف نہیں کی. خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہاں چل کوئی بات نہیں، تجھے نہیں آتا. خداوند نے اس کی تعریف نہیں کی. خداوند نے اسے کیا کہا؟ اسے کہا بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو استاد ہے، تجھے نہیں پتا کہ 10 پنوں کے علاوہ اور بھی جو پنے اس میں کیا لکھا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں جو میں نے شروع میں پڑھی تھی. جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کی اور تم نے یقین نہیں کیا. تم نے یقین نہیں کیا. تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے؟ آمین. یسوع نے زمین کی باتیں اسے کی. کیا مطلب تھا اس کا؟ زمین کی باتیں کی اور آسمان کی بعد میں کی. زمین ہی کی نہ سمجھے تو آسمان کی کیوں کر سمجھو گے؟ 2 چیزیں ہیں. زمین کی تعلیم، جسمانی باتیں، جو جسمانی طور پر خدا نے اس زمین پہ جو سسٹم اور پروسیجر رکھے ہیں، خدا نے کہا میں نے تجھے وہ سکھائیں تو تو وہ نہیں سمجھا، تو میں ڈائریکٹ اگر آسمان کی باتیں تجھے بتاتا تو تو کیسے سمجھے گا؟ تجھے تو سمجھ آئے گی ہی نہیں. آمین. اس کا مطلب 2 قسم کی باتیں ہیں، 2 قسم کے پروسیجرز اور سسٹمز ہیں. خدا نے یہ زمین کس لیے رکھی؟ تاکہ وہ جو 6 دن خدا نے سسٹم اور پروسیجر رکھا ہے، ان دنوں کے کلام کے وسیلہ سے ہم خدا کے آسمان کے پروسیجرز اور سسٹم سمجھ آئیں. خداوند نے کون سی زمین کی باتیں کی؟ خداوند یسوع مسیح نے زمین پر آ کر کیسے کلام دیا؟ تمثیلوں میں. وہ تمثیلیں کہاں کی تھی؟ زمین کو دیکھ کر خدا، جو زمین پر چیزیں موجود ہیں، خداوند انہی سے تمثیلیں سناتے تھے. کیوں؟ خداوند کیا کرتے تھے؟ خداوند کہتے تھے دیکھو ان کو. کن کو؟ آسمان پہ دیکھو. کدھر دیکھو؟ جدھر تم رہ رہے ہو، جدھر تم بستے ہو، جو چیزیں تمہیں دکھ رہی ہیں ان کو دیکھو. کہتے خداوند کہتے دیکھو. کیا دیکھو؟ پھر خداوند کون سی باتیں کرتے تھے؟ خداوند کہتے تھے، متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 26ویں آیت. اب خداوند یسوع مسیح کلام سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں
हवा के परिंदों को देखो। क्या दिखा रहे हैं? परिंदे। क्यों? क्या सिखाएंगे बाद में? जो हम देख रहे हैं यहां, तो आसमान की बातें सिखाएंगे, क्योंकि आसमान हमने नहीं देखा, हम उधर नहीं रहते, उसका सिस्टम हमें नहीं पता। पहले भी मैंने कहा हमें इस ज़मीन का सिस्टम इसलिए पता है क्योंकि हमने ये देख लिया, पैदाइश से ही बच्चे को पता है कि ये मेरी माँ है। अगर हम इसमें ना रहते तो हमें ये भी नहीं पता था माँ होती क्या है और बच्चा क्या, मैं ये इसके साथ क्यों रहूँ। तो बहुत से सवाल हमारे अंदर आ सकते थे। ठीक है, तो खुदा ने कहा देखो। क्यों देखो? ताकि हम खुदा के कलाम को समझ सकें। मैंने अक्सर कहा है खुदा का शुक्र है कि खुदा ने ये दुनिया बनाई है। क्यों? ताकि खुदा हमें दिखा सके। ना होती तो हम देख ही ना सकते, और जो खुदा हमें तालीम देना चाहते हैं वो हम सीख ही ना सकते। 10 पन्नों के अलावा जो बाकी पन्ने थे तालीम के, हम वो जान ही ना सकते। इसलिए खुदावंद ने हमेशा इस ज़मीन पर दिखा के परिंदों को दिखाया। 30वीं आयत हम देखते हैं, बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए काम तकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। अब खुदावंद घास फूस की बातें करने आए हैं यहाँ। खुदावंद क्या कर रहे हैं? जब मैंने भी कलाम सुनाया तो मैंने ये नहीं कहा था कि क्या मैं बीज और सब्जियां उगाने के लिए कलाम सुना रही हूं या आप लोगों को किसान थोड़ी ना बनाना है। क्यों ये बातें यही दिखा रही हूं? ताकि उस खुदा की जो रूह है उसको हम समझ जाएं। तो यीशु ने क्या कहा? ज़मीन पर दिखाया और यहाँ पर घास का जिक्र किया, परिंदों का जिक्र किया। आगे भी हम देखते हैं खुदावंद अपने कलाम को जो खुदा पूरा करने आए हैं, मनसूख करने नहीं आए, तालीम याफ्ता करने आए हैं, और जो पन्ने हम नहीं जानते उनको बताने आए हैं, और जो पन्ने हम जानते हैं उसको ख़त्म करने नहीं बल्कि एडिशन करके और बातें बताने आए हैं, सिखाने आए हैं कि तू ये जाने। जैसे खुदा ने निकोदेमस से कहा कि तू ये नहीं जानता, लेकिन अब जो मैं तुझे बताऊंगा ये वो हिस्सा है जो बाकी पन्ने हैं और जो हम नहीं जानते, लेकिन तुझे मैं सिखाऊंगा इस ज़मीन से। जब खुदावन ने कहा कि मैंने ज़मीन की बातें की और तुझे समझना मुश्किल हो गया, तो आसमान की कैसे समझेगा? तो ज़मीन की खुदावन ने कैसे सिखाई कि खुदावन ने जितनी भी तमसीलें बोली उन सब में ज़मीनी और जिस्मानी बातों का जिक्र है। हम और एक दो बात देखते हैं। हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब उसकी 3री आयत। लिखा है, और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में की कि देखो। किधर? परिंदों को भी देखा, घास को भी देखो। अब किसको देखो? एक बोने वाला बीज बोने निकला। यहां पर खुदावंद क्या दिखा रहे हैं? काम, प्रोसीजर। देखो वो कैसे बीज बोता है। किसान को देखने के लिए नहीं कह रहे, इस टाइम बीज को देखने के लिए नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? इन दोनों के काम देखो, कैसे वो बीज बोता है, कैसे वो काम करता है। सिस्टम देखो, प्रोसीजर देखो। तो खुदावन यीशु मसीह ने निकोदेमस से जब कहा कि जब मैंने तुझसे तो ज़मीन की बातें की हैं, तो ज़मीन की बातों से मैं तुझे कलाम सिखा रहा हूं, तो तुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं अगर डायरेक्ट बोल रही हूं, मैं वर्ड डायरेक्ट बोल रही हूं, इसका मतलब है कि अगर मैं तुझे ये बातें ज़मीन से ना समझाऊं, तो तुझे अगर मैं डायरेक्ट आसमान की बातें बताऊं तो तू कभी नहीं समझ सकता। तो खुदावन ने कहा मैंने ज़मीन पे आके तुम लोगों को नीचे होके आजिज होके ज़मीन की जो खुदा ने प्रोसीजर सिस्टम अपने कलाम ही से लिखा है और जो खुद कलाम है ये सिस्टम, उससे सिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग जिस्म से और पौधों से जब एक सिस्टम सीख लोगे तो मेरा खुदा जो रूह है उसको समझ आओगे कि उसका सिस्टम कैसा है और मैं क्यों उसका बेटा हूं। जैसे कि बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि मैं उसमें से निकला। जी, बाइबल मुकद्दस में लिखा है यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 28वीं आयत, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। आमीन। अब यीशु मसीह ने यहां पर मुकद्दसा मरियम का जिक्र नहीं किया,
خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں مقدسہ مریم میں سے نکلا ہوں، پیدا ہوا ہوں، ایسے ہوا تھا کہ فرشتہ آیا تھا اور میں روح القدس کی قدرت سے کواری کے پیٹ میں رہا اور اب میں پیدا ہو گیا ہوں۔ یسوع نے یہ بات نہیں کی، خدا نے آ کے یہ باتیں نہیں کی، خدا نے یہ گواہی اپنے بارے میں نہیں دی۔ کیوں؟ خدا کون سی گواہی دینے آئے؟ جو پنے ہم نہیں جانتے تھے۔ ہم 10 پنے وہ جانتے ہیں کہ مقدسہ مریم سے روح القدس کے وسیلہ سے یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ یہ وہ پنے ہیں جو 10 پنے ہیں اور جو ہم نے زمین پر دیکھا۔ یسوع مسیح کا شروع مقدسہ مریم نہیں ہے۔ یسوع مسیح کا باپ مقدسہ مریم نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے مقدسہ مریم کا ذکر اپنی پیدائش کے لیے نہیں کیا۔ یسوع مسیح نے اپنی پیدائش کا ذکر اپنے باپ سے کیا، اور جس کا کوئی شروع نہیں ہے۔ میں نے یہ کلام سنایا ہے، میں نے زمین کی وہ 10 پنے جو آلریڈی بائبل مقدس میں جن باتوں کا ذکر ہے، میں نے اس پہ کلام نہیں دیا۔ میں نے آسمان کی باتیں بتائی ہیں جو نیکودیمس کو سمجھ نہیں آئیں۔ جن لوگوں کو آسمان کی باتیں نہیں سمجھ آ رہی تو وہ یہ نہ کہیں کہ یہ زمین کے باتوں سے میچ نہیں کرتی، تو اس لیے یہ آسمان کی باتیں بھی غلط ہیں۔ یسوع مسیح نے بھی آ کے نیکودیمس سے آسمان کی باتیں کرنا چاہیے، ہم لوگوں سے باتیں کرنا چاہیے، اور اس کا صاف ذکر بائبل مقدس میں ہے کہ یسوع مسیح نے آسمان کی بات بتائی اور آسمانی باتیں کی کہ میں اپنے باپ میں سے نکلا ہوں، مقدسہ مریم میں سے نکل کے میرا شروع نہیں ہے۔ خدا کا شروع مقدسہ مریم نہیں ہے، ایک انسان نہیں ہے، وہ صرف زمین پر ہمارے لیے آنے کے لیے ایک پروسیجر تھا، ایک سسٹم تھا۔ بائبل مقدس میں متی کے انجیل میں صاف واضح طور پر لکھا ہے، جو میں پہلے بھی پڑھ چکی ہوں، بتا چکی ہوں، کہ خدا پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتے تھے، تو خدا اپنا بیٹا بھی نکال لیتے پتھر میں سے۔ تب بھی خدا نے سسٹم کو اوپر رکھا، پروسیجر کو اوپر رکھا، کیونکہ خداوند ایسے کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خدا ہمیں یہ باتیں نہیں بتانا چاہتے تھے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، بلکہ خدا ہمیں تعلیم دینا چاہتے تھے کہ یہ والی کہ تم لوگ سمجھ جاؤ کہ میرا ایک پروسیجر اور سسٹم ہے۔ اس پروسیجر اور سسٹم کی وجہ سے میں یہ نہیں کہہ سکتی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی یسوع مسیح نے کہا کہ میں مقدسہ مریم سے پیدا ہوا تو میرا شروع یہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے وہ پنے، وہ باتیں جو ہم نہیں جانتے تھے، اور آسمان کی اور یسوع مسیح کا شروع کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ کہاں سے ہے، کس کے ہیں، کہاں سے نکلے، وہ یسوع مسیح نے بیان کیا، نہ کہ مقدسہ مریم سے اپنی پیدائش کا ذکر یسوع مسیح نے کیا۔ تو میں یہاں پر مقدسہ مریم کی باتیں نہیں بتا رہی کہ یسوع مسیح کی پیدائش یہاں سے ہوئی، میں آسمان کی بات بتا رہی ہوں کہ خدا روح ہے، اور اس روح میں سے یسوع مسیح نے گواہی دی کہ میں اپنے باپ جو خود روح ہے اس میں سے نکلا ہوں، اور میں نے یہ بتایا کہ خدا اپنے بیٹے کو نکالتے ہیں تو ان کا بیٹا کلام ہے، اور کلام مجسم ہوا، اور وہ کلام جو ہے وہ بیج ہے۔ میں نے آسمان کے وہ پنے، وہ تعلیم جو ہم نہیں جانتے، روح القدس کے وسیلہ سے آپ سب پر ظاہر کی، تاکہ خدا کون ہے، کیا ہے، میں وہ یہ بتا سکوں اور سمجھا سکوں۔ اگر میں اسی پہ تعلیم دوں کہ مقدسہ مریم یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو روح القدس آیا، تو یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن خدا چاہتے ہیں کہ ان پنوں کے علاوہ بھی ہم یسوع مسیح کی حقیقت اور سچائی جانیں، تاکہ لوگ سمجھ سکیں یہ خدا کا بیٹا کیوں ہے اور کون ہے۔ اگر وہ ایک انسان مقدسہ مریم کا ہی بیٹا ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہے، آئی ایم سوری، وہ خدا نہیں ہے۔ صرف زمین پر وہ خدا کا بیٹا زمین پر آیا، اس سسٹم اور پروسیجر کے ذریعے سے آیا کہ وہ کواری میں
سے نکلا، کنواری سے کنواری کو خدا نے استعمال کیا. اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسان کا بیٹا ہے. وہ انسان کا بیٹا نہیں ہے. اگر وہ انسان کا بیٹا مقدسہ مریم کا بیٹا ہوتا تو پھر وہ انسان کا بیٹا انسان ہی ہوتا. آمین. لیکن ہم جانتے کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ خدا ہے. انسان بن کر آیا لیکن وہ انسان نہیں ہے. انسان فانی ہے، میرا خدا ابدی ہے. اگر یہ کہہ دوں خالی وہ مقدسہ مریم سے پیدا ہوا تو ہمارا ایمان کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسا ایمان ہمیں نہیں بچائے گا جب تک ہم یہ نہ اقرار کر لیں جو یسوع نے سکھایا کہ میں مقدسہ مریم سے نہیں، صرف خدا نے جو پروسیجر ادھر رکھا اس کی میں بات نہیں کرا. خداوند یسوع مسیح نے کہا میرا ازل میرا باپ ہے، باپ ہے، خدا ہے، میں اس میں سے نکلا ہوں. خداوند یسوع مسیح یہ سچ اور حقیقت بتانے آئے، مقدسہ مریم کی بات نہیں بتانے آئے. وہ تو ہم نے دیکھ لی، سن لی، پڑھ لی، جان لی. لیکن جو ہم نہیں جانتے تھے، جیسا کہ نیکودیمس جو دیکھتا اور جانتا تھا کہ میں تو ایسے پیدا ہو گیا ہوں، یسوع نے اپنی گواہی ایسی نہیں دی جیسے نیکودیمس نے دی کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں سے نکلا ہوں، اب کیسے دوبارہ جاؤں. یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا ہاں میں بھی تو ماں کے پیٹ میں سے نکلا ہوں تو میں باپ میں سے کیسے نکلا ہوں. دو چیزیں کیسے خداوند ایکسپلین کریں. خداوند نے کہا کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں اور آج کا نہیں نکلا. میرا کوئی شروع نہیں ہے، کوئی آخر نہیں ہے، کیونکہ میں خدا ہوں. تو مقدسہ مریم صرف ایک وسیلہ ہے، اور جو خود انسان ہے. جو انسان ہے، ہم سب انسان ہیں. ہم کیوں اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم انسانوں سے ہی پیدا ہوتے جا رہے ہیں، جنریشن ٹو جنریشن، نسل دار نسل. ہم انسان ہی ہیں، ہماری نسل انسان ہے، خدا نہیں. یسوع نے کیا گواہی دی؟ یسوع نے نہیں کہا مقدسہ مریم میری ماں ہے. یسوع نے کہا میرا خدا میرا باپ ہے. سچ بولا، تعلیم پوری کی، اور مقدسہ مریم کا ذکر نہیں کیا. اپنی حقیقت بتائی اور زمینی بات یہاں نہیں کی، آسمان کی بات کی کہ میں آسمان سے تعلق رکھتا ہوں، زمین سے نہیں. تو جو یہ کہے کہ بائبل مقدس میں تو یسوع مسیح کا شروع یہ لکھا ہے کہ وہ مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، اور ہمیں یہ پروسیجرز جاننا ہے. تو یہ وقتی پروسیجر خدا نے ہمارے فضل کے لیے، ہمارے فدیے کے لیے کیا. لیکن حقیقی سچی گواہی میں کسی شخص کی نہیں مانوں گی، میں یسوع مسیح کی مانوں گی. اور یسوع مسیح نے اپنا وقتی پروسیجر کا بیان نہیں کیا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کا ذکر کیا، اور میں اس میں سے نکلا ہوں. میرا باپ خدا ہے، میں اس میں سے نکلا ہوں، میں بھی خدا ہوں. یہ پروسیجر خدا نے ہمیں بتایا، اور اس پروسیجر کو ہمیں جاننا ہے، اور وہی ہم سیکھ رہے ہیں. مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح کا شروع نہیں ہے. آمین. تو ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وقتی ہے، پروسیجر ہے. صرف ہم پر رحم ہو جاتا، ہم پر فضل ہوتا تو یہ خدا نے اسی سسٹم کو، اسی پروسیجر کو جو زمین پر ہے اس کا استعمال کیا. اس کنواری کو، اس مقدس عورت کا استعمال کیا. وہ اپنا اجر ضرور پائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کی تابعداری کی، اور اس نے اپنے آپ کو سرنڈر خدا کے قدموں میں کیا. اور جو خدا نے چاہا، جو خدا کرنا چاہتے تھے، اس نے کہا ہاں میں تیار ہوں، جو خدا چاہتے میں ایسا ہی کروں گی، میں اس کی تابعدار ہوں. ایک انسان کو خدا استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یسوع مسیح کا شروع بن جاتا ہے. یسوع مسیح کا شروع خدا نے خود بتایا. یسوع مسیح کا شروع یسوع مسیح نے خود اپنا بتایا کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں، وقتی مقدسہ مریم میں سے نکلے. یہ ہمیں سٹوری پتہ ہے. شروع خدا ہے، نہ کہ مقدسہ مریم. آمین. خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے.